بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، سلسلے قادریہ کے شیخ طریقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس وعظ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی 59ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کے آغاز سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اپنی ایذا رسانی سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا، یہ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمان سراپا امن اور سلامتی کا پیغام دہندہ ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف و آزار نہیں دیتا۔ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسا مسلمان اور ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس پر کاربند ہو کر آخرت کی کامیابیوں کے علاوہ اس دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی
اور امن و سلامتی اور خوشی و شادمانی کی زندگانی میسر آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا راز اسی میں مضمر ہے اور پوشیدہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھیں اور کامل مسلمان بنیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اسلام کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا، تمہارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے اور مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ بعض ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، پھر کہا، میں آپ سے اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کس چیز کے ساتھ میں بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے ساتھ۔ میں نے کہا، اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، میں نے اپنا چہرہ اسلام کے لیے جھکا دیا اور میں خالی ہو گیا، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو قیامت تک پوری امت مسلمہ کو اس حدیث مبارکہ میں دی گئی ہدایت کے اوپر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 52ویں مجلس وعظ کا، جو کہ منعقد ہوئی 3 رمضان المبارک بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کی اصلاح سے ہی نفس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، پہلے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو، اس کی اصلاح کر کے اس کا فائدہ کرو، پھر دوسروں کی سوچو۔ شمع کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ خود کو جلاتی ہے اور غیر کو روشنی دیتی ہے۔ تو کسی شے میں اپنی خودی اور خواہش اور نفس کے ساتھ داخل نہ ہو۔ اللہ کا جب کسی امر کے لیے ارادہ ہوگا تو اس کے لیے تجھے تیار کر دے گا۔ اگر تیرے ہاتھوں خلقت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوگا تو تجھے ان کی طرف لوٹا دے گا، تجھے ثابت قدمی اور مدارات کی دولت سے نوازے گا، خلقت کی تکلیفیں برداشت کرنے کی قوت عطا کرے گا، تیرے دل میں خلقت کے لیے وسعت دے دے گا، تیرا سینہ کشادہ کر کے اس میں حکمت و دانائی بھر دے گا، تیرے باطن کی نگہبانی کرے گا اور اس کی رازداری کرے گا۔ اس لمحے تو نہیں، وہی وہ ہوگا۔ کیا تو نے یہ ارشاد ربانی نہیں سنا؟ یا داود
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان انا جعلناک خلیفۃ فی الارض پر غور کرو۔ یوں نہیں فرمایا انت جعلت نفسک، کہ تو نے اپنے نفس کو بنایا۔ اولیاء اللہ کا نہ کوئی اپنا ارادہ ہوتا ہے نہ کوئی اختیار، وہ ہر کام امر و فعل و تدبیر اور اللہ کے ارادے کے تحت کرتے ہیں۔ اے سیدھی راہ سے ہٹ جانے والے، تو کسی شے سے حجت نہ پکڑ، تیرے پاس سیدھے راستے کی کوئی دلیل نہیں۔ حلال اور حرام دونوں سامنے ہیں، تو اللہ پر کتنا بے حیا بن گیا ہے، اللہ کے لیے تیرا خوف کس قدر کم ہو گیا ہے، کون سی چیز نے تجھے نڈر بنا دیا ہے، اس کے دیدار کو تو کس قدر ہلکا سمجھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خف من اللہ عز وجل کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ سے ڈر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ بیدار لوگ اللہ کو اپنے دلوں سے دیکھتے ہیں، جب ان کی پراگندگی یکجا ہو گئی تو پگھل کر ایک ہی چیز بن گئی، اللہ اور اس کے بیچ میں سے حجاب اٹھ گئے، بدن فنا ہو گئے، باطن باقی رہ گئے، جوڑ و پیوند ٹوٹ گئے اور دوست پچھڑ گئے۔ اب ان کے لیے اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہا، اس کے بغیر نہ ان کے لیے کوئی بات، نہ کوئی حرکت اور نہ کسی چیز سے خوشی، حتیٰ کہ ان کا یہ معاملہ صحیح ہو گیا تو وہ کامل بن گئے، ان کے حق میں امر پورا ہو گیا۔ پہلے وہ دنیا کی غلامی اور اس کی بندگی سے نکلے، پھر سب ما سوی اللہ سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کے معاملے اور اس کی ذات میں آزمائش میں رہے، تاکہ وہ ان کے اعمال کو دیکھے یہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ گویا باطن بادشاہ ہے اور دل اس کا وزیر ہے، جبکہ نفس و زبان اور دیگر اعضاء ان دونوں کے خدمت گزار۔ باطن دریائے الہی سے سیراب ہوتا ہے، دل باطن سے سیراب ہوتا ہے، نفس مطمئنہ دل سے سیراب ہوتا ہے، زبان نفس مطمئنہ سے سیراب ہوتی ہے، اعضاء زبان سے سیراب ہوتے ہیں۔ زبان جب سدھر جاتی ہے تو دل سدھر جاتا ہے، اور جب زبان بگڑ جاتی ہے تو دل بھی بگڑ جاتا ہے۔ تیری زبان کو تقویٰ کی لگام اور فضول باتوں اور نفاق سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اس پر جب ہمیشگی ہو تو زبان کی فصاحت دل کی فصاحت کی طرف لوٹ آئے گی۔ دل کو جب یہ کمال حاصل ہو جائے گا وہ منور ہو جائے گا، اور دل سے زبان اور اعضاء روشن ہو جائیں گے۔ اس مقام پر مقرب کی زبان سے بات کیا کرے گا، قرب میں نہ اس کی زبان ہوگی، نہ اس کی دعا، نہ ذکر۔ دعا و ذکر اور کلام تو دوری کے عالم میں ہوتے ہیں، قرب کے عالم میں سکون اور گمنامی
اور نظارہ جمال الہی اور اس سے فائدہ اٹھانے میں قناعت ہوا کرتی ہے۔ اللہم اجعلنا ممن یراک فی الدنیا بعین قلبہ وفی الآخرۃ بعین رأسہ وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو دنیا میں تجھے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 53ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 7 رمضان المبارک 545 ہجری بروز منگل بوقت عشاء بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آزمائش و بلا ولایت کا خاصہ ہے، آزمائش کے بغیر گزارا نہیں، بالخصوص جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اگر آزمائش نہ ہوتی تو مخلوق میں بہت سے لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے فرمایا وَكُلُّ الْبَلَاءِ بِالْوَلَايَا كَيْ لَا تُدَّعَى، ہر طرح کی بلا محبت میں ہے تاکہ ہر کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ ولی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مخلوق کے تکلیف پہنچانے پر صبر کرتا ہے اور ان سے درگزر کرتا ہے۔ اولیاء اللہ جو کچھ مخلوق سے دیکھتے ہیں ان سے اندھے بن جاتے ہیں، جو کچھ ان سے سنتے ہیں ان سے بہرے بن جاتے ہیں، اپنی آبروؤں کو مخلوق کے لیے ہبہ کر رکھا ہے۔ مثل مشہور ہے حبک الشیء یعمی ویصم، کسی شے کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اولیاء اللہ نے اللہ ہی کو محبوب بنا لیا ہے، چنانچہ وہ غیر اللہ سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ وہ مخلوق سے خوش کلامی اور نرمی اور مدارات سے ملتے ہیں، اور کبھی اللہ کے لیے غیرت کے باعث غضب الہی کی موافقت میں مخلوق سے غصہ بھی کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ روحانی طبیب ہیں، وہ ہر مرض کی دوا جانتے ہیں۔ طبیب ہر مرض کا علاج ایک ہی دوا سے کیا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ دل اور باطن کے لحاظ سے اللہ کے حضور میں اصحاب کہف کی طرح ہیں، اور انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کروٹ دلاتے ہیں، اور قدرت و رحمت اور لطف کا ہاتھ ان کے پہلو بدلتا ہے۔ ان کی دنیا دنیا کے چاہنے والوں کے لیے ہے، ان کی آخرت آخرت چاہنے والوں کے لیے ہے، ان کا پروردگار ان کے لیے ہے۔ ان کا پروردگار ان سے کسی چیز کا بخل نہیں کرتا، جو چاہیں وہ عطا کرتا ہے۔ اگر دنیا طلب کرو اور ان کے پاس ہو تو وہ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں، اور جب ان سے آخرت کا ثواب طلب کرو وہ اسے بھی صرف کر دیتے ہیں۔ دنیا چاہنے والوں کو دنیا عطا کرتے ہیں، اور جو دنیا کو کم چاہنے والے ہیں انہیں آخرت کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ مخلوق کو مخلوق کے لیے چھوڑ دیتے ہیں،
اور خالق کو اپنے لیے چھلکا سب میں بانٹ دیتے ہیں، کیونکہ ما سوی اللہ چھلکا ہے اور طلب الہی اور قرب الہی ان کے لیے مغز ہے۔ بعض اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا يضحك في وجه الفاسق الا العارف، فاسق کے منہ پر عارف ہی ہنسا کرتا ہے، عارف ہی اسے نیکی کا امر کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اس امر پر عارفوں کو ہی قدرت حاصل ہے، زاہد و عابد مرید کو نہیں۔ یہ اللہ والے گناہ گاروں پر کیوں رحم نہ کریں؟ وہ بیچارے تو رحم کے قابل توبہ و معذرت کی جگہ پر ہیں۔ عارفوں کا اخلاق اللہ کے اخلاق سے ہے، لہذا وہ گناہ گار کو شیطان اور نفس اور خواہش کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے بچے کو کسی کافر کے ہاتھ میں قید دیکھے تو کیا اسے چھڑانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ عارف باللہ کے لیے تمام مخلوق اولاد کی مانند ہوتی ہے۔ پہلے مخلوق کو شریعت کی زبان سے مخاطب کرتا ہے، احکام سے آگاہ کرتا ہے، پھر علم ازلی جاننے کے باعث ان پر رحم کرتا ہے، ان میں جاری اللہ کے افعال دیکھتا ہے، علم الہی کے دروازے سے نکلنے والے وہ امور دیکھتا ہے جو قضاء قدر کے صادر ہونے پر مبنی ہیں، انہیں ظاہر نہیں کرتا، چھپا کے رکھتا ہے۔ شرعی احکام و مناہی کے ساتھ مخلوق سے خطاب کرتا ہے۔ جو علم باطن ہے مخلوق کو اس سے خطاب نہیں کرتا۔ اللہ نے رسول علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، کتابیں نازل کیں اور ڈرایا دھمکایا تاکہ خلقت پر حجت تمام ہو جائے اور قائم ہو جائے۔ ان کے بارے میں جو علم الہی ہے اس میں نہ تو دخل دیا جا سکتا ہے، نہیں اللہ پر اس سے متعلق کوئی اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ حکم کے اندر رعب و دبدبہ ہے، جبکہ علم کے اندر ثابت قدمی و استقامت ہے۔ تجھے حکم کی بھی ضرورت ہے جو دوسروں اور تیرے درمیان مشترک ہے، اور اپنے لیے تو ایسے علم کا محتاج ہے جو خاص تیرے لیے ہیں۔ تم میں سے جب کوئی علم ظاہری پر عمل کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم باطن سے اس کی پرورش فرماتے ہیں، جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے عمل سے قول ظاہری یعنی شریعت کی تصدیق کی۔ ابن آدم اگر صحیح ہو جائے تو اس کی طرح کا صحیح کوئی نہیں، اگر صفا ہو جائے تو اس کے مانند صفا کوئی نہیں، اگر قریب و مقرب ہو جائے تو اس کی مثل مقرب کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاص کامل نصیب فرما دے اور ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على أعدائنا وعلى أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على الكفار واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والحاسدين والساحرين والظالمين والشياطين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.